لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احذروا المنبر فحذرنا فلما ارتقى درجة قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين فلما نزل قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال إن جبريل عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اور معزز حاضرین مجلس، کافی دنوں سے رمضان المبارک چل رہا تھا. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ گزر چکا، دیکھتے دیکھتے دوسرا عشرہ بھی گزر چکا، اور یہ رمضان المبارک کا آخری اور تیسرا عشرہ ہے، اور رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. اس کے بعد جو جمعہ آئے گا وہ رمضان المبارک میں نہیں آئے گا، بلکہ رمضان المبارک کے بعد جو مہینہ ہے شوال، اس میں وہ جمعہ آئے گا. تو ابھی ہمارے پاس رمضان المبارک کے چند ایام باقی ہیں. آج 25واں روزہ ہے، یعنی تقریباً 5 دن ہمارے پاس ابھی باقی ہیں. تو ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، ہم نے بارہا سنا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا محترم ہے، بڑا معزز ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان المبارک کے جتنے فضائل ہیں، جتنی برکات ہیں، اگر رمضان المبارک کی ناقدری کی جائے، رمضان المبارک کو یوں ہی عام مہینوں کی طرح گزار دیا جائے، تو پھر اس کے نقصانات بھی ہیں. بددعا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی. ابھی دوران خطبہ ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے، اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعا ہی مذکور ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا آمین. حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بلایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ، احضروا المنبر فحضرنا. تو صحابہ فرماتے کہ ہم حاضر ہو گئے، ہم قریب ہو گئے. لیکن جب ہم قریب ہو گئے تو ہم نے ایک عجیب بات دیکھی. وہ عجیب بات کیا تھی؟ فلما ارتقى درجة، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے پہلے درجے پر آپ نے قدم رکھا، ممبر کے پہلی سیڑھی پر جب چڑھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین. تعجب کی بات ہے. ہم ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سنتے ہیں، وعظ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نصیحت فرماتے، لیکن کبھی اس طرح نہیں فرمایا آمین. خیر، پھر جب فلما ارتقى الدرجة الثانية، جب دوسرے درجے پر آپ نے قدم مبارک رکھا، دوسرے سیڑھی پر چڑھے، تو پھر فرمایا آمین. فلما ارتقى الثالثة، جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. اب صحابہ کو تعجب ہوا. ہم بارہا مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، ممبر کے قریب ہو کر بیٹھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سنتے ہیں، لیکن اس طرح تو ہم نے کبھی سنا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہیں تو آمین فرماتے ہیں. تو صحابہ کو تعجب ہوا، تو پوچھا، قلنا، ہم نے پوچھا، ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لقد سمعنا منک اليوم شیئا، کہ آج ہم نے آپ کے زبان مبارک سے ایسی بات سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. سوال کیا
کیونکہ پہلی مرتبہ یہ ماجرا سامنے آیا تھا نا، پہلی مرتبہ آمین کہتے ہوئے سنا تھا ممبر پر چڑھتے ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان جبریل عرض لی، کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے حاضر ہوئے تھے، میرے سامنے پیش ہوئے تھے، فقال، سامنے آ کر کیا فرمایا، اب سنیں ذرا غور سے سنیں، بعود من ادرک رمضان، کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، فلم یغفر لہ، پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا دی اس شخص کو جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور یوں ہی گزر جائے، اس کی مغفرت نہ ہو۔ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں ہماری مغفرت نہ ہوئی تو کون سا وقت ہماری مغفرت کے لیے آئے گا؟ جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں۔ اب اگر یہ مہینہ بھی ہمارا اسی طرح گزر جائے غفلت میں اور ہماری مغفرت نہ ہو تو ہماری ہلاکت میں کیا تردد اور شک ہو سکتا ہے؟ تو اولاً تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا ہی کیا کم تھی، مقرب فرشتے ہیں، بڑے 4 بڑے فرشتوں میں سے ایک فرشتے ہیں، انہوں نے بد دعا دی، اور اس پر اللہ کے لاڈلے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آمین۔ تو اولاً تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دے دی، بات ختم، لیکن اس پر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بول کر جو اس کو سخت وعید بنا دیا، اس کا کوئی پوچھنا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ آپ پر ظلم و ستم ہوئے۔ ہم طائف کا واقعہ بارہا سنتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا ستایا گیا، اتنا مارا گیا اور شہر سے نکال دیا گیا، اتنا مارا گیا کہ آپ کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی، بد دعا نہیں دی۔ حالانکہ فرشتہ آیا کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان کو ہلاک و برباد کر دیں، 2 پہاڑوں کے درمیان ان کا قیمہ بنا دیں، ان کو بھیج دیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا۔ بلکہ اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور یہ امید ظاہر کی کہ اگر یہ ایمان قبول نہیں کریں گے، یہ ایمان میں داخل نہیں ہوں گے تو کیا ہوا، ان کے بعد جو نسلیں آئیں گی انشاءاللہ وہ اسلام میں داخل ہوں گی۔ تو وہ نبی، وہ اللہ کا لاڈلا نبی جو ظلم و ستم سہنے کے باوجود بھی امت کو بد دعا نہیں دیتا، وہی نبی جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہہ رہا ہے، تو کس قدر سخت بات ہے۔ بعض روایت میں تو آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی فرمایا تھا کہ آمین کہیں، تو اس صورت میں تو وعید اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اولاً تو بد دعا دی جا رہی ہے، اس کے بعد آمین کہنے کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آمین کہیں، اور پھر اس کے بعد آمین کہا جا رہا ہے۔ تو اگر ہماری اس مہینے میں مغفرت نہ ہو تو ہم سے بڑا بد نصیب اور محروم کوئی اور نہیں ہوگا۔ تو مغفرت کی کیا صورت ہے؟ دیکھو ابھی رمضان المبارک گیا نہیں، ابھی بھی رمضان المبارک باقی ہے، اگر ہم چاہیں تو ہماری مغفرت اب بھی ہو سکتی ہے۔ مغفرت کی کیا صورت ہے، کس طرح مغفرت ہوگی؟ تو سب سے پہلے تو رمضان المبارک کے جو کام ہیں، مخصوص کام، ان کو ہم کریں، ان کو ہم ادا کریں۔ مخصوص کام کیا ہے؟ ہم 12 سنتے ہیں، تقریباً ہر جمعے میں نے رمضان المبارک کے جو 2 مخصوص کام میں ہیں وہ ہر جمعے میں نے آپ حضرات کو بتلائے ہیں۔ پہلا کام ہے روزہ۔ یہ بھی میں نے کہا کہ روزہ کسی حالت میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، مجبوری وہ ایک الگ بات ہے، کوئی بیمار ہے، سفر پر ہے، لیکن مجبوری بھی میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجبوری ہم اپنے دل سے نہ سمجھ لیں کہ یہ مجبوری ہے۔ بہت سی مجبوری ایسی ہوتی ہے کہ ہم اس کو مجبوری سمجھ لیتے ہیں لیکن وہ مجبوری نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر میں آپ حضرات کو ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں جس کو لوگ مجبوری سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ مجبوری نہیں ہوتی۔ دیکھو، سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر سفر میں کوئی آدمی ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھ لے، چل جائے گا، اجازت ہے۔ لیکن یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے کہ جب آدمی سحری کے وقت، جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی اس وقت سفر میں ہے تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اب آدمی کا صبح 10 بجے سفر میں جانے کا ارادہ ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ رہا، پوچھا گیا کہ بھائی روزہ کیوں نہیں رکھ رہے؟ کہ بھائی سفر میں جانے کا ارادہ ہے۔
تو اگر آدمی سحری کے وقت سفر میں نہیں ہے تو اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. آدمی اگر سحری کے وقت مسافر ہے, سفر بھی چھوٹا موٹا نہیں, یہاں سے اگر شرور جانے تو یہ سفر نہیں ہے, سفر ایک شرعی سفر الگ ہے, تقریباً 77 کلو یا اس سے کچھ زائد کا شرعی سفر ہوتا ہے. تو اگر کوئی اتنا لمبا سفر کر رہا ہے اور وہ بھی سحری کے وقت سفر میں ہے تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. باقی اگر کوئی بعد میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو میں نے ایک مثال دی کہ آدمی مجبوری سمجھ لیتا ہے لیکن وہ مجبوری نہیں ہوتی. اسی لیے اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھائی یہ مجبوری ہے, ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مجبوری ہے, اس حالت میں ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں, تو ہم اپنے دل سے فیصلہ نہ کریں بلکہ معلوم کر لیں کسی معتبر عالم دین سے کہ بھئی میرے سامنے عذر پیش ہے, عذر درپیش ہے, میں کیا کروں, کیا مجھے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے یا مجھے روزہ رکھنا ہی پڑے گا. تو خیر پہلا کام رمضان المبارک کا جو ہے وہ ہے روزہ, ہر حال میں روزہ رکھنا ہے, مجبوری ہے تو بات الگ ہے. اور دوسرا کام جو رمضان المبارک کا مخصوص ہے, اس کے علاوہ رمضان المبارک کے علاوہ نہیں ہے, وہ ہے تراویح. تراویح کا ہمیں اہتمام کریں. آج اللہ معاف کرے ہم تراویح میں آنے کو کاروبار کا نقصان سمجھتے ہیں. دکان والے کہتے ہیں کہ بھئی یہ گاہک کے آنے کا وقت ہے, اگر ہم 1 گھنٹہ تراویح کے لیے جائیں گے تو ہمارے گاہک ٹوٹ جائیں گے, ہماری کیا بولتے ہیں, ہماری خریداری, ہمارا سامان کم بکے گا. یاد رکھیں اگر ہم دین کی وجہ سے اگر ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے کاروبار میں نقصان ہوگا تو نقصان ہے ہی نہیں. دیکھو یہ بات صرف بولنے کے واسطے نہیں ہوتی بلکہ دل میں بٹھانے کے لیے ہوتی کہ کرنے والے اللہ ہیں, کاروبار میں برکت دینے والے اللہ ہیں. یہ صرف ہم زبان سے بولتے رہتے ہیں کہ بھئی سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں, کاروبار چلانے والے اللہ ہیں, کاروبار میں برکت دینے والے اللہ, لیکن یہ ہمارے دلوں میں آنا چاہیے. اور ہمارے دلوں میں اگر یہ بات آ گئی کہ بھئی کرنے والے اللہ ہیں, کاروبار میں برکت دینے والے اللہ ہیں, گاہک کو بھیجنے والے اللہ ہیں, تو پھر ہمارے لیے مسجدوں میں آنا, 1 گھنٹہ تراویح میں کھڑے رہنا, یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اور ہم اس کو کاروبار کا نقصان نہیں سمجھیں گے. لیکن کمی ہے ہمارے یقین کی, ہمارا یقین کمزور ہے. ہم زبان سے تو کہہ دیتے کہ بھئی ہاں, ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہاں کرنے والے تو اللہ ہے, لیکن ایک سبب, دیکھو سبب کا انکار ہم نہیں کر سکتے. سبب کا انکار کرنا یہ ضلالت اور گمراہی ہے. سبب کو اختیار کرنا ہے لیکن یقین اللہ کی ذات پر رکھنا ہے. اب یہ کیا مسئلہ ہے, سبب بھی اختیار کرنا اور یقین اللہ کی ذات پر رکھنا. تو دیکھو سبب اختیار کرنا ہے, لیکن اگر ہم کو ایسا سبب اختیار کرنے کی ضرورت پڑے, ہمارے سامنے اگر کوئی ایسا سبب ہو کہ اگر ہم وہ سبب اختیار کریں گے تو ہمارے لیے دین کے جو احکام ہیں ان کو ہم کو چھوڑنا پڑے گا, تو یہ سبب نہیں ہے, اس سبب کو پھر چھوڑنا پڑے گا. ہاں یہ ہے, دیکھو ابھی ہم روزہ رکھیں, تراویح پڑھیں, 5 نمازوں کا اہتمام کریں, اس کے بعد ہم سبب اختیار کریں تو یہ سبب ہے. یہ کون سا سبب ہے کہ بھائی تراویح چھوڑ کر سبب اختیار کریں, یہ کون سا سبب ہے؟ تو اس لیے رمضان المبارک کے 2 مخصوص کام ہم کریں اور اس کے ساتھ میں کثرت سے دعا اور استغفار ہم کرتے رہیں. یہ آخری عشرہ ہے جہنم سے خلاصی کا, جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو جہنم سے آزادی عطا فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان المبارک کے جو چند ایام باقی ہیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک بات بتلا کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. دیکھیے آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. آج کے بارے میں ایک میسج شائع کیا جاتا ہے اور شیئر کیا جاتا ہے. میسج میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو جو 4 رکعت پڑھے گا, آپ لوگوں نے بھی شاید سنا ہوگا, میں نے کافی مرتبہ سنا ہے اور جن سے سنا ان کو جواب بھی دیا ہے. تو جو 4 رکعت پڑھے گا, اور رکعت کا طریقہ بھی مخصوص ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے, 15 مرتبہ یہ پڑھا جائے. تو جو شخص آخری جمعے میں اس طرح 4 رکعت پڑھے گا تو اس کی جتنی بھی قضا نمازیں ہوگی سب ادا ہو جائے گی. یہ بالکل غلط ہے. قضا نمازوں کو ادا کرنے کے لیے ہم کو ایک ایک کر کے قضا نمازیں ادا کرنی پڑے گی, تب ہماری قضا نمازیں کیا ہوگی, ہماری ذمے سے اترے گی. اگر کوئی رمضان المبارک میں آخری جمعے میں 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اور یہ سمجھ لے کہ میری تمام قضا نمازیں ختم ہو گئی, تو یہ بالکل غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن احباب کی سنت باقی وہ سنت ادا کریں.